آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ اب میرے پیسے کب ملیں گے مجھے؟ آئلہ خان نے فون پہ بات کرتے ہوئے کہا تو سامنے والے نے ہنکار بھرا۔ پیسے تو تمہیں ملتے، لیکن اس کے بعد جو تم نے حرکت کی ہے، میرا تو دل کر رہا ہے تمہیں زندہ گاڑ دوں۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا وحشت ٹپک رہی تھی۔ آئلہ خان ڈر سے کانپنے لگی۔ مل جائیں گے، آئندہ شکل مت دکھانا۔ وہ مزید وحشت پھیلاتے کال کٹ کر گیا۔ آئلہ خان نے جلدی سے پانی پیا، اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ کیسا عجیب سا شخص ہے، خود ہی تو کہا تھا جب میں نے کیا تب غصہ ہو رہا ہے۔ وہ کچھ نارمل ہوئی تو دل میں سوچا، مگر انہیں تو اپنے پیسے سے مطلب تھا جو آ جانے تھے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں نا دنیا میں، محبت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ کہنے کو اپنے ہوتے، خدا ان انسانوں کے بھیس میں چھپے شیطانوں سے ہر انسان کو بچائے، آمین۔ تم وہ ہو جسے دیکھ کے میرے دل کی خالی ٹہنی پہ پھول گلاب کھل جاتے ہیں، جسے دیکھ کر مجھے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ ولید نے سحر کو پورا گھر دکھایا تھا جس میں ہر آرائش موجود تھی۔ انہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ولی مجھے فائٹر بننا ہے، بیسٹ فائٹر۔ سحر کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ولید کھل کے مسکرایا۔ تم مجھ پہ ہنس رہے ہو؟ ارے نہیں، میں بھی چاہتا ہوں اگر کبھی میں موجود نہ ہوں تو تم پر خطرے سے خود کو محفوظ کر سکو۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے بولا تو سحر کی خوشی دیدنی تھی۔ تھینکس، یہ لفظ بول کے تم مجھے غیر بنا رہی ہو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو سحر بوکھلائی، ارے نہ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ وہ ارد گرد کے دیکھنے لگی کہ کسی طرح یہاں سے بھاگے۔ ہاں ہاں ہاں، ریلیکس ہو، میں کچھ نہیں کہتا اب۔ وہ کہا لگاتے وہاں سے اٹھا اور اندر چل دیا۔ جیسا یہ شخص ہے، کہیں اس کی گرویدہ ہی نہ ہو جاؤ۔ وہ اس کے پیٹھ کو دیکھتی بولی، حسرت رہتی ہے ان کے قربت کی، مگر پاس آتے ہیں سانسیں تھمنے لگتی ہے۔ وہ جھولے لے رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں کچھ دھندلا سا لہرایا۔ جھولے سے اترتی وہ ساتھ پڑی چیئر پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ تھوڑے یاد کرنے کی کوشش کی تو سر درد سے پھٹنے لگا۔ منظر تھوڑا صاف ہوا تو خود ہی کسی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ماما، بابا نہیں، میرے پاس۔ ایک کے بعد ایک یاد اس کے ذہن میں آتی گئی۔ جیسے جیسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے ویسے ہی اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دکھتے سر کو تھامتی اٹھی اور ارد گرد بے نیازی سے چلتی جا رہی تھی۔ ائی ماں، بچاؤ، بابا، ائی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا پول کے اندر ایک چیخ کے ساتھ اس کے حواس لب ہوئے۔ وہ پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی، لیپ ٹاپ پر پینٹنگ کرتے۔ جب اس کے کانوں میں اپنی متاع جاں کی چیخ سنائی دی، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر باہر کو بھاگا۔ زیشس، میری جان! ارد گرد دیکھنے پہ نہ ملی تو بےتابی سے اسے پکارنے لگا، مگر جواب ندارد۔ اس کی نظر جیسے پول میں گئی ویسے ہی اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ زائشہ اسی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ ایسے ہی پول میں کودا، پول سے باہر آ کر زمین پہ لیٹا اور اس کے پیٹ پہ دونوں ہاتھ رکھتے بار بار دبائے۔ زائشہ کے منہ سے پانی نکلا، ساتھ وہ کھانسنے لگی، اس کو کسی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں بھرتے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے جسم کو ٹھٹرا کے رکھ دیا۔ ٹھنڈے سے اس کا خون منجمد ہو چکا تھا۔ نیلے پڑتے ہونٹ علی کو مزید پریشان کر رہے تھے۔ شونا، شونی، میری زندگی، اٹھو یار! اس کو اندر لے کے بھاگا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ وہاں کام کرتی ملازمہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے وہ اس کی سراندی پہ بیٹھا۔ ڈاکٹر ناک کرتے اندر آئی۔ علی اس پہ کمفرٹ اڑا چکا تھا۔ سر، آپ باہر، ہوش میں لاؤ اس کو۔ وحشی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ڈریس؟ ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے جلدی سے کہا تو وہ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کا ڈریس چینج کرتے اس کی رپورٹس جو علی ٹیبل پہ رکھ کے گیا تھا پڑھنے لگی۔
اوہ، وہ افسوس سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے بازو میں انجیکٹ کرتے وہ کچھ میڈیسن وہیں ٹیبل پہ رکھتی باہر کو بڑھی۔ سر، ان کو سب یاد آ چکا ہے، اس لیے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ مزید ان کو حرارت کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے انہیں حرارت پہنچائے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے ملازمہ کو سوپ بنانے کا کہتا روم میں آیا۔ پردے صحیح کرتے اس نے ہیٹر جلایا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اگر مجھے تمہیں حاصل نہ کرنا ہوتا تو میں یہ سب نہ کرتا۔ تم میری سانسوں کی ضرورت ہو جو ہر حال میں مجھے چاہیے۔ اگر تم نے بھی مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں خود میں قید کر لوں گا۔ تم مجھے ہر صورت میں میرے پاس چاہیے ہو، پھر چاہے اس میں تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ اس کے نم بالوں کو سہلاتے وہ دروازہ نوک ہونے پہ اٹھا۔ سوپ لیتے وہ دروازہ نوک کر چکا تھا۔ سوپ ٹیبل پہ رکھا۔ اس کے اوپر سے کمفرٹ ہٹاتے وہ اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو تھوڑا سا اٹھایا۔ اس کے ادھ کھلے ہونٹ اسے بہکا رہے تھے، پر بات یہاں اس کی زندگی تھی جس پہ وہ مر کر بھی رسک نہ لیتا۔ اس کو سوپ پلاتے، اس پہ کمفرٹ دیتا، اس کے ساتھ لیٹا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ حالت ضبط میں اشکوں کی روانی بولے، میں رہوں چپ تو میرے آنکھوں کا پانی بولے۔ زین پوری رات اس سنسان سڑک پر بیٹھا تڑپتا رہا۔ وہ بے تحاشا رویا تھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اٹھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے مسجد نظر آئی۔ وہ جھجکتا مسجد میں داخل ہوا اور وہاں اس کی ہوا میں اس گہرا سانس بھرا، جیسے سکون سا اس کی سانسوں میں اترا۔ اندر جانے کی بجائے وہ وہیں مسجد کے صحن میں زمین پر بیٹھا۔ کیا سبق سکھایا تھا اس کی قسمت نے اس کو کہ مخملی پہ صوفے پہ بیٹھنے والا زمین پہ بیٹھا تھا۔ بچے، آ ہی گئے ہو تو نماز بھی ادا کر لو، یوں اس طرح بے مت بیٹھو، آ جاؤ۔ وہیں بابا جو اس مسجد میں نماز پڑھانے آتے تھے اس کے پاس آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ زین نے سرخ آنکھیں اٹھائی۔ میں قابل نہیں ہوں، یہ جگہ پاک ہے، میرا ناپاک وجود ہے، یہ جگہ ناپاک ہو جائیں گی۔ وہ آنکھوں کو صاف کرتے اپنی تذلیل کرتے بولا، تم یہاں خود آئے ہو؟ نہیں، خدا چاہتا تھا تم یہاں آؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ جو گناہ تم نے کیا ہے بے شک وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن خدا بہت مہربان ہے اور رحم و کریم ہے، اس سے معافی مانگو، وہ رحیم معاف کرنے والا ہے۔ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے مسجد کے اندر چل دیے۔ وہ وضو کرتا ان کے پیچھے آہستہ قدموں سے اندر چلے آیا اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ دعا کو ہاتھ اٹھاتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ یا اللہ، مجھ گناہگار کی دعا مانگنی نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جو میں نے کیا ہے میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں۔ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، مجھے میری محبت، میرا سکون لوٹا دے۔ بے ساختہ ہی روتے ہوئے عائشہ کو مانگ رہا تھا۔ وہ روتے روتے وہیں سجدے میں گرا۔ خود کو ہلکا محسوس کرتے وہ اٹھ بیٹھا، دیکھا تو وہیں بابا اس کے پاس بیٹھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ جس کی چاہت تم کر بیٹھے ہو شاید وہ تمہیں حاصل نہ ہو، لیکن کبھی ہمت مت ہارنا، کیا پتہ جو تمہاری چاہ ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ میں کچھ سمجھا نہیں بابا، عشق کی راستے مشکل ہوا ضرور ہوتے ہیں، لیکن منزل بہت پرسکون ہوتی ہے، جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے لگتا ہے تمہیں عشق ہو گیا ہے، وہ صرف عشق ہی رہے گا یا تمہارا عشق کامل ہوگا یہ تو ہمارا رب جانتا ہے، پر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، نماز پڑھا کرو، وہ دلی سکون حاصل ہوگا۔ اس کو ہدایت کرتے وہ اٹھ گئے۔ وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ کس سے ہوگا اس سے عشق، اور اگر وہ مکمل نہ ہوا تو کیا وہ مر جائے گا؟ کیا ہونا تھا، کیا ہونے والا تھا، یہ تو آگے پتہ چلنا تھا۔ اے عشق، میں حیران ہوں تیری اس کہانی پہ، تجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا میری معصوم جوانی پہ؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ میر آنکھوں میں تیش لیے بولا۔ لینا سہم کے اس کے ساتھ لگی۔ ہمت تو بہت ہے میری جان، میں کچھ منٹ کے لیے تم سے دور کیا
ہوئی تم نے اس گوار کے ساتھ شادی کر لی، جبکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم میرے ہو، اور جو میری چیزوں پہ نظر رکھتا ہے میں اسے دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ ریڈ شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ بالوں کو کرل کر کے آگے ڈالے وہ سرخ آنکھوں میں نفرت لیے الینا کو دیکھتی بولی، جو بالکل میر کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ جو گزر گیا وہ ماضی تھا، اور الینا میرا آج اور کل ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اور تم دفع ہو یہاں سے۔ میر غصے سے بولا تو الینا کی گرفت اس کے بازو پہ ڈھیلی پڑی۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کی زندگی میں مجھ سے پہلے بھی کوئی تھا؟ میر نے اس سے نظریں چرائی۔ ماہین جو اس کی کالج سے گرل فرینڈ تھی، یونی تک وہ ساتھ ہی تھے۔ ماہین کے کچھ مہینوں کے لیے اس کی ماما نے اپنے پاس بلایا تو ماہین نے میر سے بہت کہا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن میر نہ مانا۔ آخر تھک ہار کر وہ اکیلی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں میر نے الینا کو دیکھا۔ اسے الینا میں کشش سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دن رات اس کو سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے الینا کو نکاح کے لیے پرپوز کر ہی دیا، اور کچھ ہی لوگوں کی موجودگی میں نکاح بھی ہو گیا۔ ماہین واپس آئی تو جیسے ہی اس کی دوستوں نے طنز کیے تو غصے سے دندناتے میر کے گھر پہنچی، اور آگے ان کو ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھ کے وہ غصے سے پاگل ہوئی۔ جس شخص کی سو کالڈ بیوی ہونا تم، وہ میرا ہے سمجھی، اور تم نے مجھ سے میرے عشق کو چھیننا چاہا ہے۔ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ وہ پینٹ میں اڑستی گن نکال کے الینا پہ تان چکی تھی۔ گن دیکھ الینا نے آنکھیں بند کی۔ میر کی سانسیں تھمی۔ وہ جانتا تھا اس کے پاگل پن کو۔ مینو ایسے نہیں کرتی، یہ غلط بات ہے۔ میر نے پیار سے بولتے اس کے جانب قدم بڑھائے تو پیچھے ہوئی۔ جو تم نے کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں نا؟ تم سے تو بعد میں نپٹوں گی، پہلے تمہارے عشق کو دیکھ لوں۔ وہ اس کے لہجے میں بولتی۔ گن لوڈ کر چکی تھی۔ الینا تو ساکت کھڑی تھی۔ وہ کچھ سن ہی کہاں رہی تھی۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے کسی نے اس کے سننے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہو، اور بولنا وہ خود نہیں چاہتی تھی۔ ماہین نے فائر کا بلٹ گن سے نکلی الینا کے جسم میں پیوست ہوئی۔ میر جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ سے گن چھپکی، مگر گولی تو اپنا کام کر چکی تھی۔ الینا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں راز گھسا دیا ہو۔ بھل بھل کر کے نکلتا خون اس کا سفید پریوں جیسے گاؤن، جس کو دیکھتے ہی اس نے خواب سجانے شروع کیے تھے، اس کے خوابوں کی طرح لہو سے رنگتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرتی چلی گئی۔ بند ہوتی آنکھوں میں کچھ منظر لہرائے۔ اوئے اگر کبھی تم کسی سے عشق کرنے لگی اور وہ شخص پہلے ہی کسی کا ہوا تو تم کیا کروں گی؟ چھین لوں گی یا بھول جاؤں گی؟ اس کی دوست نے سوال کیا تو اذیت سے مسکرا بھی نہ سکی۔ جس دن ایسا ہوا نا تو میں مر جاؤں گی یا اس کو مار دوں گی، وہ کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آج وہ خود مرنے لگی تھی۔ ایک آنسو اپنی ناقدری پہ بہہ نکلا تھا۔ اس کا یقین تو ٹوٹا، وہ خود بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے عشق کو کسی اور کے ساتھ تصور کر کے اس کا دل دھڑکنا چھوڑ چکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہوئی تھیں۔ میر بدحواس ہوتا گن پھینکنے اس کی طرف بھاگا۔ میر کو اس کی طرف اتنی تڑپ لیے جاتا دیکھ وہ آپے سے باہر ہوئی، اور گن اٹھاتے اس پر ایک ایک کر کے فائر کرتی گئی۔ میر کے منہ سے خون کے فوارے کی طرح نکلا اور وہیں الینا کے قریب ڈھہ گیا۔ خون ان کے چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ پھولوں کے ساتھ خون کی بو، اور رومانی ماحول میں ان کا یوں سفید فرش پر جہاں ہر جگہ پھول تھے، وہیں اب پھول اور خون سے وہ دونوں لت پت پڑے تھے۔ عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی ماحول میں۔ ایک کے ارمانوں کا قتل ہوا تھا تو دوسرا اپنے عشق کی ایسی حالت پر تڑپنے لگا تھا۔ میر، میں نے کہا تھا نا تم میرے ہو اور کسی کے نہیں۔ تم نے مجھے سیریس ہی نہیں لیا، اب تم صرف میرے ہو گئے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہا لگاتی باہر نکل گئی۔ یا خدا، میرے عشق، میرے محبوب، میری سانسوں کی وجہ کو زندگی دینا چاہیے، بدلے میں میری سانسیں لے لینا، اس میں زندہ رہوں گا۔ بمشکل کہا، مگر اس نے سانسوں کو محسوس کر کے تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ یہ کیسا امتحان لیا تھا زندگی نے ان کا، کہ امتحانوں نے ان کی زندگی چھین لی۔
اس عشق میں مر جاوا، اور اس کے ساتھ کو چھوتے بولا، اور اس کے حرکت کرتا ہاتھ ساکن ہوا۔ شاید ان کا ساتھ اتنے تک تو تھا، وہ محبت کی پنچھی دنیا میں نہ سہی آخرت میں ساتھ ہوں گے۔ عشق ایک بلا ہے جو انسان کو نگل جاتی ہے، جو عشق کرتے ہیں انجام عشق یہی ہوتا ہے، محبت مل جاتی، لیکن عشق ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ کوئی عشق لے مرتا ہے، کوئی عشق میں مرتا ہے، قسمت والوں کو عشق نصیب ہوتا ہے، ان کے عشق کامل کہلاتا ہے۔ سنا ہے زندگی امتحان لیتی ہے فراز، یہاں امتحانوں نے زندگی لے لی۔ ہرانا دل کو میرے پاس آ مر مر کے جی رہا ہوں، میری سن لے صدا۔ محسوس کر تو بھی مجھ کو ذرا، ہو نہ مجھ سے تو جدا۔ اس عشق میں مر جاوا، کچھ بھی قسم سے کر جاوا۔ محبت کا ارادہ نہیں ہے لیکن، وہ اسی خلوص سے ملتا رہا تو دیکھیں گے۔ سانس نہ آنے پر وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، کچھ دیر تو غائب دماغی سے علی کے گلے میں اپنے نام کی چین کو تکے گئی۔ ہوش میں آتے ہی اس کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہی، اس کو اپنے قریب دیکھ کر وہ غصے سے سرخ ہوئی، آنکھوں میں اشک لیے اب وہ اس کو خود سے دور کرنے لگی، جو اسے مزید خود میں بھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہٹو موٹے سانڈ نما انسان، پیچھے ہو، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، تو علی نے آنکھیں کھول کے نرمی سے اس کے کانوں کو چھوا۔ ہاتھ مت لگا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ علی نے غصے سے اسے اپنے اوپر کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے گال سہلاتے بولا، لیکن آنکھوں میں صاف وارننگ تھی کہ اگر دوبارہ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے سال غائب رہے اور اب تمہیں یاد آیا کہ تمہاری کوئی منکوحہ بھی ہے اس دنیا میں؟ وہ اس کی وارننگ کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ مرتا مر جائے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اسے کیا پتا وہ پہلے والا علی تو رہا ہی نہیں تھا۔ مجبوری تھی یار، ورنہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہ بتایا ہو؟ جھوٹ کا سہارا لیتا وہ اس کے قریب آیا۔ ظاہرہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ڈھکیلا۔ میں کہاں ہوں اور بھائی کدھر ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ بھائی کو بلاؤ، مجھے ملنا ہے ان سے۔ وہ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس کو علی کا اس طرح اپنے قریب آنا ناگوار گزرا، جبکہ دونوں میں پاک رشتہ تھا۔ علی کو تیش تو بہت آیا مگر کنٹرول کر گیا اور اس کی بات نظر انداز کرتے واش روم میں گھس گیا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ باہر آیا تو ظاہرہ نے کہا۔ علی نے کندھے اچکائے۔ تم نے میری بات سنی جو میں سنوں؟ تمہاری کون سی بات؟ ظاہرہ نے اس کو دیکھا۔ I want to kiss you۔ وہ اس کے قریب آتے سرگوشی نما آواز میں بولا تو ظاہرہ نے دور ہوتے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ نہ تو پہلے مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند تھیں، نہ کبھی ہوں گی۔ بھولو مت، نکاح ہوا ہے صرف، نہ جانے تمہارے دل میں اب کیا ہو۔ جب تک میں اپنے بھائی کے پاس نہ چلی جاؤں یہ فاصلہ برقرار رکھنا، ورنہ تم مجھے جانتے ہو۔ وہ سنجیدہ تاثرات سے بولی۔ اسے ماں باپ کی یاد شدت سے ستا رہی تھی اور اوپر سے علی کی بیہودہ حرکت اس کا دماغ گھما چکی تھی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ آؤں گا قریب، کیا کر لوں گی ہاں؟ وہ اس کا ہاتھ موڑتے بولا، اس کے گالوں پہ ہلکی سی بائٹ کرتا بولا تو ظاہرہ نے درد سے ہونٹ بھینچے۔ ظاہرہ کو اندازہ ہو چکا تھا وہ بدتمیز ہونے کے ساتھ انا پرست بھی بن گیا ہے۔ دھمکی بزدل دیتے ہیں ڈیئر، اور ظاہرہ کا شمار بہادر لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی فنکاری تو علی نے دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ اوہ میری شونا بریو بھی ہے کیا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے لیے ایک پراٹھے بنانا سیکھے، تمہیں پسند تھے نا؟ وہ بات بدلتے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتی اور اس کی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔
اس کے گھر میں وہ اس سے پنگا نہیں لے سکتی تھی۔ بے شک وہ کسی زمانے میں اس کی محبت تھا، مگر اس کی بے وفائی یاد کرتے اس سے دور ہونا چاہتی تھی۔ علی مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ چلو پھر بناؤ جا کے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کو گھور کر بولا۔ جا رہی ہوں نہ بنانے۔ وہ موقع غنیمت جانتی وہاں سے نکلی اور کچن میں گھسی۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں بناؤں گی کھانا آج علی کے لیے، ظاہرہ نے تحکم بھرے انداز میں کہا۔ وہ تو یس میم کہتی باہر نکل گئی۔ اف زیشش، کیا کچھ کر تجھے بھائی سے ملنا ہی ہوگا، یہ تو نہیں ملوائے گا، بھاگنا پڑے گا، لیکن یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پراٹھے کا سامان اکٹھا کرتے سوچنے لگی۔ علی اس وقت اسے ہی پیار بھری نظروں سے اپنے لیے ناشتہ بناتے دیکھ رہا تھا۔ بہت محنت کے بعد اس نے پراٹھے بنائے اور چائے کے لیے پانی چڑھائے۔ پراٹھے بناتے اس کا ہاتھ لگا اور گرم کھولتا ہوا پانی اس کے پاؤں جلا گیا۔ ایک دلخراش چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ وہ جانتی تھی علی اسے دیکھ رہا ہوگا، تبھی جانتے بوجھتے وہ پانی گرا چکی تھی۔ علی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کو گود میں اٹھائے اور جلدی سے روم میں انٹر ہوا۔ ڈر سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے کے ساتھ وہ اس کے گھور بھی رہا تھا۔ علی نے ٹیوب لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ پہلے سے ہی سس سس کرنے لگی۔ غصے کے باوجود علی مسکرا پڑا اور آہستہ سے ٹیوب لگائی۔ ظاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے جسے اس نے بامشکل بہنے سے روکا۔ یار آئندہ نہ جانا تم کچن میں، میرا ہی نقصان کر آئی ہو۔ وہ فکر مندی سے اس کے سرخ پاؤں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ظاہرہ نے کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ دماغ تو اس کا کسی سوچ میں الجھا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی ایسا مت کرنا شونا کہ تم پہ سختی کروں۔ آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ پتریلے لہجے میں بولا تو ظاہرہ نے منہ بناتے اس کو دیکھا۔ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، تم یہاں سے بالکل مت ہلنا۔ کچھ چاہیے ہو تو میٹ کو بلا لینا، اوکے؟ وہ فکر سے کہنے لگا۔ ظاہرہ نے سر ہلایا، سوچنے لگی کہ کرے تو کیا کرے، نکلنا تو اسے تھا نا۔ ذہن وہاں سے سیدھا گھر آیا۔ سب سے تہہ دل سے معافی مانگتے وہ کہیں سے بھی مغرور ذہن نہیں لگ رہا تھا۔ سب اس کو معاف کر چکے تھے، بھلا وہ کہاں اپنے وارث کو اس طرح سے جھکے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ علینا کہاں ہے؟ ذہن نے ارد گرد نظر گھماتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو اسی دن سے ہی میر کے گھر ہے، موبائل بھی نہیں اٹھا رہی، میرا دل گھبرا رہا ہے، کتنے دنوں سے نہیں دیکھا ان کو۔ شہنشاہ جو پہلے ہی پریشان تھی اب رونے لگی تھی، اکلوتی اولاد تھی ان کی، وہ بھی اتنے دنوں سے دور تھی۔ میں جاتا ہوں، اس کو سوری کر کے واپس لے کر آؤں گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے بولا تو شاہ بی بی نے شہنشاہ کو گلے لگایا۔ صبر کرو، وہ جا رہا ہے نا لینے۔ ماہین وہاں سے نکلتی ریسٹورنٹ میں پہنچی۔ گڈ، مجھے یہی امید تھی تم سے، وہ اس کو پیسے تھماتے بولا تو ماہین نے ایک ادا سے بال جھٹکے۔ اس بیچارے کو لگا ماہی اس سے 2 ٹکے کے انسان سے محبت کرتی ہے، لیکن باس آپ نے اسے مروایا کیوں؟ وہ الجھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چونکہ وہ اپنے باس کی فیورٹ تھی تبھی بے جھجک کچھ بھی پوچھ لیتی تھی۔ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی میری اس سے، لیکن اس نے جو میری چیز سے رشتہ جوڑا، بس یہی اس کے لیے خطرہ ثابت ہوا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا تو ماہی بھی قہقہہ لگا اٹھی۔ ہاں یہ معصوم لوگ، بڑا مزہ آتا ہے ان کو توڑنے میں۔ اور ایک خوشخبری ہے، ہماری سب سے بڑی ڈیل فائنل ہو چکی ہے، بس ایک لڑکی اور چاہیے۔ اس کو یاد آیا تو وہ سر پہ کیپ صحیح کرتی بولی۔ علی کے چہرے پہ کمینگی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کوئی بھی اٹھا لو، خوبصورت ہونے ساتھ سنگل ہو، وہ غلاظت بھرے لہجے میں بولا تو ماہی پھر سے ہنسی۔ سر ایک بات بولوں؟ علی نے سر ہلا کر اجازت دی۔ بیوی تو آپ کی بھی بہت خوبصورت ہے، کیوں نہ ہم اس کو ہی وہ ابھی کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی علی کی گن سے نکلی گولی اس کی بولتی بند کروا گئی۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ بے جان ہوتی گری۔
اسمگلنگ اپنی جگہ، میری شونا کا نام بھی لیا تو جان سے مار ڈالوں گا، تمہارے جیسی غلیظ نہیں ہے، وہ معصوم ہے، پاک، اور سب سے زیادہ ضروری بات، وہ میری جینے کی وجہ ہے۔ اس کے بے جان وجود کو ٹھوکر لگاتا وہ غصے سے دہاڑا اور ایک اور گولی اسے مارتا وہاں سے نکلا۔ ٹھکانے لگاؤ اسے، جاتے ساتھ گارڈز کو کہنا نہ بھولا۔ تو گارڈ نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سڑک پر بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے موجود گاڑیاں جن میں اس کی حفاظت کے گارڈ تعینات تھے وہ بھی اس کی گاڑی کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ عشق کے بعد ملتا ہے بس ایک بار سکون، جب لوگ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ رضا صاحب نے گھر میں قدم رکھا، پیچھے سے زین بھی پہنچا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں انکل؟ زین ان سے بغل گیر ہوتے بولا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک بچے، تم کیسے ہو؟ وہ مسکرا کر بولے۔ انہیں زین کے بارے میں میر نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کی عزت کسی کے سامنے کم ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے اندر کی طرف بڑھے۔ زین نے علینا کو لے جانے کے لیے کہا۔ میر میر بچے، وہ ان کے پکارنے لگے، مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ تشویش سے اٹھے اور گھر میں دیکھنے لگے۔ زین بھی ان کے پیچھے ہو لیا، شاید سو رہا۔ وہ میر کے کمرے میں داخل ہوئے، زین سے بولے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ ان کے اعصاب قطع ہوئے۔ زین کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ رہا تھا، جب نظر زمین پر پڑی تو علینا کے ساتھ میر کو خون میں لت پت پڑا دیکھا۔ وہ ساکت ہوا۔ لینا، میر! زین ہوش میں آتے ان کے پاس پہنچا۔ علینا کی کھلی ساکت آنکھیں دیکھ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی آنکھیں بند کی۔ میر بچے، کیا ہوا ہے یہ سب؟ رضا صاحب دھیرے سے چلتے میر کے پاس آئے، اس کو ہلایا، مگر جسم میں جان ہوتی تو وہ اٹھتا نا۔ یار ایسا مذاق نہ کر، دیکھ تیرے یار کی کو تیری ضرورت ہے۔ زین علینا کو بیڈ پر لٹاتے نم آنکھوں سے میر کے پاس آتے بولا۔ نظر جب اس سے ہوتے فرش پر پڑی تو دل مضبوط کرتے اس کے پیٹھ دیکھی، وہاں لگی گولیاں دیکھ کر اس کا دل کانپا۔ تو کسی سے دشمنی بھی نہ تھی تو کس نے مارا اس کے یار کو؟ وہ سب کو ہنسانے والا اب خود بے جان پڑا ہوا تھا۔ زین نے حواس بحال رکھتے ایمبولینس کو کال کرنے کے بعد ہاشم شاہ کو کال کرتے یہاں کے حالات سے آگاہ کیا۔ رضا صاحب اکلوتے بیٹے کی اتنی دردناک حالت دیکھ ان کے دل میں درد اٹھا۔ دل پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کو گرے۔ زین جو ہاشم شاہ کو تسلی دے رہا تھا گرنے کی آواز پہ مڑا، ان کو گرتے دیکھ وہ ان کے دل پہ پریس کرتے ایمبولینس کی آواز سے باہر بھاگا۔ ان کو ایمبولینس میں ڈالتے ہاسپٹل لے گئے۔ دوسری ایمبولینس میں میر اور علینا کی ڈیڈ باڈی شاہ حویلی کی طرف بھیجتے زین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے کیے کی سزا میرے گھر والوں کو مل رہی ہے۔ اذیت سے آنکھیں مونتے وہ آنسو اپنے اندر اتارے اور شاہ حویلی کی طرف جانے لگا۔ ہاشم شاہ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں رضا صاحب کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ یا خدا میرے یار کو صبر دینا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ ان سے رضا صاحب کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ دیکھیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت کافی نازک ہے، آپ دعا کریں ان کے لیے، ڈاکٹرز نے پروفیشنل انداز میں کہا اور چل دیے۔ ہاشم شاہ نے شدت سے اپنے جگری یار کے لیے دعا گو تھے۔ ایمبولینس کا سائرن سن سب لاؤنج میں آئے۔ سامنے سفید کپڑوں میں لپیٹے انسانوں کو دیکھ وہ چونکے۔ شاہین شاہ تو بے چین اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے آگے بڑھی۔ زین کون ہے یہ اور یہاں کیوں ہے؟ شاہ بی بی نے پوچھا تو دل ان کا بھی گھبرا رہا تھا۔ شاہین شاہ نے کانپتے ہاتھ آگے بڑھا کے ان کے چہرے پر سے پردہ ہٹایا تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ علینا میری بچی، کیا ہوا اسے ایسے کیوں لیٹی ہو؟ ہاں بولو، کچھ بولو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کچھ دن کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکی تھی، اب تو ہمیشہ کے لیے ان سے دور جا رہی تھی۔ گھر کے باقی مکینوں کا حال بھی اس سے کچھ الگ نہ تھا۔ شاہ بی بی بھی اپنی ناتن کی ایسی حالت پہ تڑپی تھی۔ میر کہاں ہے؟ وہ لے گیا تھا نا میری بیٹی کو، مجھے میری بیٹی لا دو۔ وہ چیخ چیخ کر اس کو پکار رہی تھی، لیکن جانے والے چلے ہی جاتے ہیں۔
زین نے علینا کے پاس آتے اس کے چہرے کو چھوا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارا کیا میری بیٹی کے سامنے آیا ہے، تم ہو اس کے قاتل، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی شاہین شاہ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی چیخی۔ کچھ عورتیں افسوس کے لیے آئی اس کے رونے پہ۔ ایک بزرگ خاتون ان کے قریب ہوتے کہنے لگی، صبر کرو بی بی جی، ان کی زندگی ہی اتنی تھی، آپ لوگوں کے اس طرح لوٹنے دیکھ سوچو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ سن رہی ہوگی آپ کو، لیکن آپ لوگوں کو چپ نہیں کروا سکتی، آپ کو اس طرح لڑتے دیکھ اس کی روح تڑپ رہی ہوں گی۔ ایسا نہ کرو بی بی، جب اس کے آنے پہ خوشیاں منائی تھی تو اس کے جانے پہ اس طرح دوسروں پہ الزام تراشی مت کرو، اللہ کی چیز تھی انہوں نے لے لی، رو لیکن چار دیواری کے باہر آواز نہ جائے، جوان جہان بچوں کی موت کا دکھ ہے، مشکل سے صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے کہنے پہ شاہین شاہ نے تھمی، وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی صبر کی تلقین کرتی باہر کو بڑھی۔ ہاشم شاہ رضا صاحب کو ویل چیئر پہ اندر لائے، سب نے نم نظروں سے ان کو دیکھا، جن کی نظریں اپنے بیٹے اور بہو جیسی بیٹی کو تک رہی تھیں۔ ان کے پاس جاتے ان کی آنکھوں سے آنسو رواتے۔ جتنا مرضی مضبوط مرد ہو، اولاد کا دکھ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو چومنے لگی، چاہے وہ ان کو تنگ کرتا تھا، بے انتہا تنگ کرتا تھا، مگر سب سے زیادہ ان کی پرواہ بھی وہی کرتا تھا۔ کہنے کو پاگل تھا لیکن سمجھانے پہ آتا تو لوگ اس کی باتوں پہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کا مان تھا اپنا بیٹا۔ کچھ عورتیں علینا کے پاس آئی، کچھ آدمی میر رضا کو وہاں سے لے گئے۔ شاہین شاہ اور رضا صاحب جوان اولاد کے دکھ پہ ٹوٹ سے گئے تھے۔ کفن میں لپٹے ان کی میتوں کے ساتھ رکھا۔ شاہین شاہ نے ان کے چہرے کو دیکھا، اتنا نور تھا، اتنا سکون تھا ان کے چہرے پہ۔ وہ نم آنکھیں صاف کر گئی جو بار بار بھیگ رہی تھی۔ بابا ان کو لے جانا ہے، زین نے رضا صاحب کو کہا تو وہ اس کے گلے لگا گئے۔ میرے بیٹے ہونا، تم اپنے بھائی کے قاتل کو میرے سامنے لانا، میں بدلہ نہیں چاہتا، انصاف کرنے والا خدا ہے۔ مگر میں پوچھوں گا اس سے، کیا قصور تھا میرے بیٹے کا، کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے؟ وہ زین کو گلے سے لگاتے بولے، میرا وعدہ ہے اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں، آپ انہیں یہاں سے چلے خود کو سنبھالے، ورنہ قاتل سے کیسے نپٹیں گے؟ زین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اپنے جگر کے قاتل کو ڈھونڈ کر تڑپانے کا، وہ موت مانگے تو اس کے نصیب نہ ہو۔ یہ جو ہم تم پہ جان دیتے ہیں، عشق ہے جس کو ہم مان دیتے ہیں، ایک لاؤ تو کوئی ہم جیسا، ہم تم کو سارا جہان دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بس یہیں تک، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ بارش کی وجہ سے تھوڑا یہاں ڈسٹربنس تھی، لیکن آپ لوگ گزارا کر لیجئے، انشاءاللہ کل اچھے سے ریکارڈنگ کروں گی۔ تب تک اب نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔